بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر دنیا کی سب سے جدید ٹیکنالوجی بھی ایک واحد مگر اہم انسانی غلطی کو نہ روک سکے تو کیا ہوگا؟ 28 ستمبر 1992 کو پی آئی اے کی فلائٹ 268 تباہ ہو گئی اور 167 جانیں ضائع ہو گئیں۔ یہ محض جہاز کے پرزوں یا سسٹمز میں خرابی ہی نہیں تھی، بلکہ انسانی فیصلوں، رابطے کی کمی اور لمحوں کے فیصلے کا ایک تباہ کن امتزاج تھا جس نے ہمیشہ کے لیے فضائی حفاظت کو بدل کر رکھ دیا۔ کیا اس طرح کا حادثہ دوبارہ ہو سکتا ہے؟ 28 ستمبر 1992 کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی فلائٹ پی آئی اے 268 جو ایک ایئر بس 300 طیارہ تھا، محض ایک اور فلائٹ نمبر نہیں رہا۔ یہ فضائی تاریخ میں درج ایک المیہ بن گیا جب یہ جہاز کھٹمنڈو کے تریبھون انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران پہاڑ سے ٹکرا گیا اور تمام 167 لوگ اپنی جان سے گئے۔ اس کے فوراً بعد کے مناظر ناقابل تصور تباہی کے تھے۔ ایک دور افتادہ اور کٹھن علاقے میں جواب تلاش کرنے کے لیے بے چینی بھری دوڑ۔ ابتدائی رپورٹس نے زیادہ تر ٹیکنیکل پہلوؤں پر توجہ دی، جیسے کہ شاید جہاز فیل ہو گیا ہو، لیکن جب ملبہ چھانا گیا اور بلیک باکس ریکارڈرز برآمد ہوئے تو ایک تکلیف دہ حقیقت سامنے آنے لگی۔ اصل کہانی ملبے کے ڈھیر سے کہیں آگے تھی۔ یہ انسانی عوامل کی کہانی تھی اور ان فیصلوں کی کمی جنہوں نے بالآخر اس فلائٹ کو تباہی سے دوچار کیا۔ ہر پرواز کا آغاز ٹیک آف سے بہت پہلے ہوتا ہے۔ پی آئی اے فلائٹ 268 کے لیے کاکپٹ میں کیپٹن افتخار جنجوعہ، ایک تجربہ کار پائلٹ اور انسٹرکٹر، اور فرسٹ آفیسر حسن اختر، ایک نسبتاً کم تجربہ کار نوجوان پائلٹ موجود تھے۔ یہ دونوں اہل اور تربیت یافتہ تھے اور جہاز ایئر بس 300 رجسٹریشن الفا پاپا براوو چارلی پاپا اس فلائٹ کے لیے کلیئر تھا۔ یہ ایک معمول کی پرواز تھی، جیسے کہ وہ پہلے بھی کر چکے تھے، مگر اس کا اختتام دنیا کے سب سے مشکل ایئرپورٹس میں سے ایک پر ہونا تھا۔ کھٹمنڈو کا تریبھون انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور اپنی مشکل اپروچز لینڈ کرنے کے مشکل طریقہ کار کے لیے مشہور ہے۔ اس مشکل علاقے میں ہوائی جہاز کو محفوظ طریقے سے لانے کے لیے پائلٹ ایک خاص طریقہ کار استعمال کرتے ہیں جسے اسٹیپ ڈاؤن اپروچ کہا جاتا ہے۔ اس میں ہوائی جہاز کو مرحلہ وار مخصوص بلندیوں پر نیچے لایا جاتا ہے۔ اس طریقے کے تحت مخصوص فاصلے اور بلندیوں پر رک کر نیچے اترنا پڑتا ہے، ڈسینڈ کرنا پڑتا ہے، تاکہ ہوائی جہاز محفوظ طریقے سے پہاڑی سلسلے کے اوپر سے گزر سکے۔ اس دن پی کے 268 کو جنوب کی طرف سے سیارہ اپروچ کی اجازت دی گئی تھی۔ اس پروسیجر میں ہوائی جہاز کو رومیو نامی رپورٹنگ پوائنٹ جو کہ 41 میل پر تھا، 15,000 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا۔ یہاں سیارہ اور رومیو دراصل ایس اور آر کے لیے اے ٹی سی کی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ پوری اے بی سی کے لیے اسی طرح کے الفاظ موجود ہیں: الفا، بریوو، چارلی، ڈیلٹا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد 7 مخصوص مراحل میں نیچے اترنا تھا، یہاں تک کہ ایئرپورٹ سے 10 میل کے فاصلے پر پوائنٹ ایس سیارہ پر پہنچتے ہوئے 9,500 فٹ پر ہونا ضروری تھا۔ یہ فاصلے اور بلندیوں کا ایک نازک توازن ہے جو جہاز کو پہاڑوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن ملبے سے برآمد ہونے والے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈرز نے ایک سنگین غلطی کا انکشاف کیا۔ جہاز نے نیچے اترنے کا عمل ڈسینڈ وقت سے پہلے شروع کر دی تھی۔ 16 میل پر ہوائی جہاز اپنی مقررہ بلندی سے پہلے ہی 1,000 فٹ نیچے تھا۔ جب یہ 10 میل پر پہنچا، جہاں اسے 9,500 فٹ پر ہونا چاہیے تھا، تو پی کے 268 خطرناک طور پر 1,300 فٹ مزید نیچے تھا۔ یوں لگتا تھا کہ پائلٹس نے اپروچ چارٹ غلط پڑھ لیا تھا یا اپنے مقام کو درست طور پر سمجھنے میں ناکام رہے۔ یہ چھوٹی سی غلطی چند ہی منٹوں میں اتنی بڑھ گئی کہ ہوائی جہاز سیدھا پہاڑ کی طرف بڑھنے لگا۔ جی پی ڈبلیو ایس گراؤنڈ پراکسیمیٹی وارننگ سسٹمز جو پائلٹس کو زمین کے قریب ہونے پر خبردار کرتے ہیں، الارم دیتے ہیں، اتنے ڈھلوان خطے اور جہاز کی کم بلندی کے باعث وقت پر الارم نہ دے سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ موسم ابر آلود تھا، دھند اور بادلوں کی وجہ سے پائلٹس پہاڑوں کو دیکھ نہ سکے۔ تحقیقات نے اپروچ چارٹس یعنی پائلٹس کے پاس موجود لینڈ کرنے کے طریقے کے چھپے ہوئے نقشے کے مسئلے پر بھی روشنی ڈالی۔ پی آئی اے کے پائلٹس کو دیے گئے یہ چارٹس پیچیدہ اور غیر واضح تھے، جس نے ان کی غلطی میں کردار ادا کیا۔ یہ ایک پورے سسٹم کی کمزوری تھی، جہاں ایک تربیت یافتہ عملہ بھی غیر واضح معلومات یا ناکافی آلات کی وجہ سے مشکل میں پڑ سکتا تھا۔ پی آئی اے 268 کا سانحہ صرف کاکپٹ تک محدود نہیں رہا۔ پائلٹس اور کھٹمنڈو ایئر ٹریفک کنٹرول کے درمیان رابطے نے بھی ایک اہم مگر پیچیدہ کردار ادا کیا۔
جب PK-268 نے کٹمنڈو ایریا کنٹرول سینٹر ویسٹ سے رابطہ کیا تو اسے سیرا اپروچ کی اجازت ملی، لیکن تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اگرچہ پائلٹس نے اپنی بلندی درست رپورٹ کی تھی، مگر ایئر ٹریفک کنٹرول نے انہیں خبردار نہیں کیا کہ وہ مطلوبہ بلندی پر نہیں ہیں اور نیچے ہیں، اور سوال نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ اس وقت کٹمنڈو ایئرپورٹ پر ریڈار موجود نہیں تھا۔ بغیر ریڈار کے کنٹرولرز ہوائی جہاز کی اصل پوزیشن کو پہاڑوں کے حوالے سے دیکھنے سے قاصر تھے اور صرف پائلٹس کی رپورٹ پر ہی انحصار کرتے تھے۔ تحقیقاتی رپورٹ نے یہ بھی اشارہ دیا کہ کچھ نیپالی ایئر ٹریفک کنٹرولرز پائلٹس کی معاملات میں مداخلت کرنے سے ہچکچاتے ہیں، خاص طور پر جب معاملہ پہاڑوں کی بلندی سے متعلق ہو۔ UK کی ایئر ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن برانچ AAIB نے سفارش کی کہ ICAO کٹمنڈو ایئرپورٹ کے لیے نیویگیشنل چارٹس کا جائزہ لے اور انہیں آسان اور معیاری بنائے۔ یہی چارٹس PIA کے پائلٹس کے پاس کاکپٹ میں موجود تھے۔ یہ معاملہ انسانی رویوں کا بھی تھا، جہاں پائلٹس اور کنٹرولرز ایک دوسرے پر بھروسہ کر رہے تھے اور کچھ باتوں کو صرف اندازے پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ کاکپٹ وائس ریکارڈنگز کے بغیر یہ جاننا ممکن نہ ہو سکا کہ پائلٹس نے بار بار غلط بلندی کیوں اختیار کی، لیکن تجزیات سے یہی لگتا ہے کہ اپروچ کی پیچیدگی اور چارٹس کی مشکل نوعیت نے اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ اصل مکالمہ نامعلوم رہا، مگر فلائٹ ڈیٹا ریکارڈرز نے واضح طور پر ہوائی جہاز کی خطرناک پوزیشن دکھا دی۔ شاید اپروچ چارٹ پڑھتے وقت پائلٹ کے انگوٹھے کے نیچے ایک اہم پوزیشن چھپ گئی تھی اور پائلٹ نے غلط جگہ سے اپنی ڈسینٹ پہلے شروع کر لی۔ شاید پائلٹس نے کاکپٹ میں جہاں پر اپنا اپروچ چارٹ اپنے سامنے رکھا تھا، یعنی دونوں پائلٹس کے درمیان والی پوزیشن پر، وہاں کیپٹن کو اس چارٹ کو واضح طور پر دیکھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی اور راستے میں ایک لیور بھی موجود تھا، جس کی وجہ سے اس اپروچ چارٹ کے اوپر ڈسینٹ والا پورشن واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ PIA فلائٹ 268 کے کریش میں تمام 167 لوگ جان سے گئے، جس نے اسے نیپال کی تاریخ کا سب سے مہلک فضائی حادثہ اور PIA کی تاریخ کا بدترین سانحہ بنا دیا۔ تحقیقات کے مطابق حادثے کی اصل وجہ پائلٹس کی غلطی تھی، کیونکہ انہوں نے لینڈنگ کے طے شدہ طریقہ کار درست طریقے سے نہیں اپنایا۔ اس کے ساتھ کچھ اور مسائل بھی تھے، جیسے چارٹس کا صاف اور واضح نہ ہونا اور نیپالی ایئر ٹریفک کنٹرولرز کا بروقت فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ دکھانا۔ یہ حادثہ دنیائے ایوییشن کے لیے ایک بڑا سبق تھا۔ اس کا موازنہ سن 2020 کے کراچی والے PK-8303 حادثے سے بھی کیا جاتا ہے، مگر وہ الگ حالات کا واقعہ تھا۔ PK-268 میں اصل مسئلہ ایک مشکل لینڈنگ کے دوران طریقہ کار کی غلطی تھی، جبکہ PK-8303 میں انسانی اور انتظامی دونوں طرح کی بڑی کوتاہیاں سامنے آئیں۔ نیپال کی فضائی حدود اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی سختیوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ بلند پہاڑ، تنگ وادیاں اور بدلتا ہوا موسم اس خطے کے بیشتر ایئرپورٹس کو دنیا کے مشکل ترین مقامات میں شامل کرتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت رکھنے والا لوکلا ایئرپورٹ ہے۔ یہ سمندر کی سطح سے 9300 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جہاں صرف 1729 فٹ کا چھوٹا سا رن وے ایک طرف تو پہاڑ سے ٹکراتا ہے اور دوسری طرف کھائی میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں طیارے ہمیشہ اونچائی کی طرف لینڈ کرتے ہیں اور ڈھلوان پر ٹیک آف کرتے ہیں، اور موسم کی ذرا سی تبدیلی بھی خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوکلا سمیت کئی نیپالی ایئرپورٹس پر پائلٹس کو انتہائی مہارت، ہمت اور درستگی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس مشکل ماحول نے نیپال کو کئی فضائی حادثات کا سامنا بھی کروایا ہے۔ گھنے بادل اور کم نظر آنے کی وجہ سے پائلٹس اکثر اپنے مقام کا درست اندازہ نہیں لگا پاتے، جیسا کہ 2008 میں یٹی ایئر لائنز کی پرواز لوکلا میں تباہ ہوئی۔ 2019 میں ایک اور حادثے میں جہاز رن وے سے پھسل کر 2 ہیلی کاپٹروں سے جا ٹکرایا۔ PIA-268 کے حادثے سے 2 ماہ پہلے بھی یہاں ایک ہوائی جہاز کا حادثہ ہو چکا تھا۔ ایئرپورٹ پر مناسب سہولتوں کا نہ ہونا اور پہاڑوں کی وجہ سے آج بھی نیپال فضائی حادثات کے لحاظ سے دنیا کے خطرناک ترین خطوں میں شمار ہوتا ہے۔ PIA-268 کے حادثے کے بعد فضائی حفاظت میں کئی تبدیلیاں آئیں۔ پائلٹس کی تربیت کو زیادہ بہتر کیا گیا، خاص طور پر مشکل اپروچز کے لیے۔ کٹمنڈو جیسے ایئرپورٹس کے چارٹس کو سادہ اور معیاری بنایا گیا۔ کاکپٹ میں بہتر رابطے اور ٹیم ورک کے لیے CRM یعنی کرو ریسورس مینجمنٹ کو فروغ دیا گیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کے کردار کو بھی نئے سرے سے دیکھا گیا، خاص طور پر ایسے مقامات پر جہاں ریڈار نہ ہو۔ اس حادثے نے ثابت کیا کہ کنٹرولرز کو بھی فعال ہونا چاہیے اور اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو فوری طور پر مداخلت کرنی چاہیے۔ ایوییشن میں ہیومن فیکٹر، انسانی عنصر سب سے اہم ہے، چاہے ٹیکنالوجی کتنی ہی جدید کیوں نہ ہو۔
انسانی رویوں، کمزوریوں، تھکن، دباؤ کو سمجھنا لازمی ہے تاکہ سسٹم اور طریقے بہتر بنائے جا سکیں۔ PK-268 کی کہانی ایک یاد دہانی ہے کہ تجربہ کار لوگ بھی غلطیاں کر سکتے ہیں اور یہ غلطیاں مہلک ثابت ہو سکتی ہیں۔ PIA فلائٹ 268 کو آج ہم اس لیے یاد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ دکھایا کہ انسانی فیصلے اور ٹیکنالوجی کا توازن ہی اصل تحفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔